ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. ناظرین میں نے جیسے کہ شو کے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ آج ہفتے کا پہلا دن ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا پورا ہفتہ جو ہے وہ ایک صحت مند ہفتہ گزارے, اور پورا ہفتہ ہی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ صحت مند گزارے. تو آج کا جو ہفتہ ہے وہ ہم نے آج کا جو دن ہے وہ ہم نے صحت کے نام کر دیا. تو ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ اسی حوالے سے ہے اسٹیویا پلانٹ جو ہے وہ کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے, کیوں یوز کیا جاتا ہے, اس کے استعمالات جو ہیں وہ ہماری زندگی کے لیے کتنے فائدہ مند ہوتے ہیں. کیونکہ آج کل شوگر کا استعمال جو ہے, چینی کا جو وائٹ شوگر ہے اس کا استعمال جو ہے ڈاکٹرز عام طور پہ کہتے ہیں کہ بہت کم کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے, بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے. پھر ڈائبٹیز کے پیشنٹس ہیں, میٹھا جو ہے وہ نہیں کھا سکتے, لیکن ڈیفینیٹلی ہم انسان ہیں, ہمارا بھی کبھی کبھی دل چاہتا ہے یار کہ ہم جو ہے میٹھا کھا لیں. تو اس حوالے سے جو اسٹیویا پلانٹ ہے یہ ہماری زندگیوں میں کیا رول پلے کرتا ہے, اس کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں آج ڈاکٹر شفا علی موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر شفا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر شفا ہم بات کر رہے تھے یہاں پر اسٹیون کی. عام طور پہ اسٹیویا پلانٹ جو ہے ہم نے دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو ایک تو پہلی بات اس کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے کہ ایکچولی یہ چیز کیا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ اسٹیویا پلانٹ ایک نیچرلی ایک پودا ہے جس کے پتوں میں اس طرح سے مٹھاس پائی جاتی ہے کہ اس کو چینی کے متبادل کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں چینی کے متبادل کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے, اور اس کے لیے جیسے بہت سے ناظرین ہمارے اس بات سے واقف بھی ہوں گے کہ وقتاً فوقتاً دنیا میں جتنی بھی گلوبل ایجنسیز جو ہیلتھ کے اوپر کام کر رہی ہیں, عالمی ادارہ صحت ہے, FDA ہے, اور پاکستان میں بھی, ان سب نے ہمیں چینی کے بہت سے مضر اثرات کے بارے میں بتایا ہے کہ جب ہم چینی بہت زیادہ یا ریگولر استعمال کرتے ہیں تو اس سے بہت سی متعدد بیماریاں جیسے کہ شوگر, موٹاپا, دل کی بیماریاں, کینسر, اس طرح کے بہت سے رسک پہ ہم لوگ ہمارا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی چینی کی کنزمپشن کو, ایک دن میں چینی کے استعمال کو کم کریں اور ہم ان بیماریوں سے بچ سکیں. لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو زبان کے ذائقے عطا کیے ہیں اس میں سے ایک چینی ہے, میٹھا ذائقہ ہے, اور ہم اس کے ساتھ ہماری بہت سی چیزیں ٹریڈیشنز جڑے ہوئے ہیں, پھر ہم میٹھا پسند کرتے ہیں. تو اس کے لیے متبادل کے طور پہ پھر بہت سی جو گلوبل ایجنسی WHO نے, امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے بہت سی ریسرچز کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایسے کچھ متبادل استعمال کر لیں جو کہ زبان کو ذائقہ مٹھاس کا تو دے دیں لیکن ان کے ساتھ وہ چینی کے جڑے ہوئے سارے جو مضر اثرات ہیں وہ نہ آئیں. کیونکہ چینی جب ہم زیادہ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اب جو ہم ایک کامن رائز پہ دیکھ رہے ہیں, PCOS یعنی کہ خواتین کے ہارمونل مسائل یا ایکنے کا ہو جانا, اس طرح کے ایشوز بھی جڑے ہوئے ہیں. تو یہ برڈن آف ڈیزیز ایک چیز ہوتی ہے, یعنی کہ لوگ کتنے زیادہ تواتر کے ساتھ بیمار پڑ رہے ہیں, یا ایسی بیماریاں, ایسی متعدی بیماریاں جو کہ کرونک چلتی رہی, تھوڑی تھوڑی چلتی رہتی ہیں, وہ برڈن آف ڈیزیز بڑھاتی ہیں کسی بھی ملک میں کی معیشت پہ بھی, اکانومی پہ بھی اثر ڈالتی ہیں, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نمبر آف ایل پیپل بڑھ جاتا ہے. تو اس کے لیے WHO نے بھی یہ کہا کہ آپ شفٹ کر جائیں آرٹیفیشل سویٹنرز کی طرف, یا نان نیوٹریٹو سویٹنرز اس کے لیے ورڈ یوز ہوتی ہے کہ اس میں سے آپ کو کیلوریز نہیں مل رہی ہوتی ہے لیکن مٹھاس پوری آ رہی ہوتی ہے. تو اسٹیویا کا پلانٹ اس میں کہیں آتا ہے, ٹاپ آف دا لسٹ اس لیے آتا ہے بیکاز یہ ایک نیچرل سویٹنر ہے, نیچرل سویٹنر جو کہ چینی کا متبادل ہو سکتا ہے. باقی بہت سے سویٹنرز جو اویلیبل ہیں وہ نان نیوٹریٹو تو ہیں لیکن وہ ایٹ ٹائمز ان کے اندر وہ ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں بہت سی چیزوں کو ملا کے, کیمیکلز کو ملا کے, اگرچہ وہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ برے ہیں لیکن یہ بالکل نیچرل پتوں میں سے لیا جاتا ہے. تو یہ پودا ہے جو کہ لوگوں نے اکثر گھروں میں بھی اگایا ہوتا ہے اور اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ US کی ایک ادارہ ہے, فوڈ اینڈ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی, تو انہوں نے اس کے پتوں کو اتنا سیف ابھی تک قرار نہیں دیا. اس پہ بھی ریسرچز جاری ہیں کہ آپ پتے اتاریں اور ایسے استعمال کر لیں. اگرچہ لوگ کرتے بھی ہیں اور ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے, اس سے پرابلم نہیں ہوتا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو اپروو کیا ابھی تک وہ اس کا ایک خاص قسم کا ایکسٹریکٹ ہے
اور وہی استعمال کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کو انہوں نے اچھی طرح ریسرچز کر کے ہیومنس کی, انسانوں کی صحت پہ دیکھا کہ اس کے کوئی مضر اثرات تو نہیں ہے. تو اس جو ایکسٹریکٹ ہمیں اویلیبل ہے مارکیٹ میں وہ زیادہ انہوں نے سیف قرار دیا کہ یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر شفا, یہاں پر میں پوچھنا چاہوں گی کہ مصنوعی جو ہے, جیسے آپ نے آرٹیفیشل شوگر کی بات کی جو کہ وائٹ شوگر ہے, عام طور پہ بھی اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹرز کی طرف سے منع کیا جاتا ہے کہ وائٹ شوگر کی جو کنزمپشن ہے وہ کم سے کم کریں, یا جتنی کم آپ کر سکتے ہیں اتنی کریں. تو اس حوالے سے یہ ایک قدرتی جسے کہتے ہیں میٹھا ہے, اور جس کی مدد سے مجھے نہیں لگتا کہ قدرت کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز ہمارے لیے جو ہے غیر مفید ثابت ہو سکتی ہے. جتنی بھی چیزیں قدرتی ہیں وہ تمام کی تمام کہیں نہ کہیں کوئی فائدہ ہی رکھتی ہیں انسان کی زندگی میں, اور ہم آرٹیفیشل چیزوں کی طرف سے اگر قدرتی چیزوں کی طرف شفٹ ہوں تو وہ ہماری زندگی میں بھی جو ہے وہ ایک بہتری لا سکتی ہے. تو اس حوالے سے جو ایک وائٹ شوگر ہے اس کا کنزمپشن جو ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے, یا پھر اسٹیویا کا جو کنزمپشن ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے؟ اچھا, یہ جو ایک خیال ہے کہ ہر آرٹیفیشل چیز خطرناک ہوتی ہے, یہ ایگزیکٹلی 100% بالکل اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بات ٹھیک ہے, کیونکہ انسانی ذہن میں, اللہ تعالیٰ کے دیا انسانی ذہن میں جتنی اس وقت ٹیکنالوجی آئی ہے, جیسے ہم نے بیجوں کے اوپر کام کیا ہے, اور ہم نے یہ بھی کام کر لیا کہ ایک چھوٹی سی زمین جس میں کلر یا سیم لگا ہوا ہے اس میں بیج کو ہم نے امپروو کر دیا لوگوں کے مسائل دیکھتے ہوئے, فورٹیفیکیشن کر دی. تو یہ آرٹیفیشلی کیا گیا سب کچھ, لیکن اس سے برڈن آف ڈیزیز بھی کم ہوا, لوگوں کی بیماریاں بھی کم ہوئی, اور بہت سی ایسی چیزیں جو نیچرلی لوگ جس کی وجہ سے اس کا شکار ہو رہے تھے اس کو ہم نے کمبیٹ کیا اور ہم نے اس کے اوپر کام کیا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تھی. تو یہ ایگزیکٹلی رول ہر چیز پہ ایسے اپلائی نہیں ہو سکتا کہ آرٹیفیشل ہر چیز بری ہے اور ہر چیز نیچرل اچھی ہے, کیونکہ نیچرل بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں, جیسے نیچرل پتوں میں پوائزن بھی ہوتا ہے, نیچرل ڈوزیج آپ کی کسی چیز کی, نیچرل چیز کی آپ زیادہ لے لیں تو وہ اتنا مناسب, جیسے پھل ہیں وہ نیچرل ہیں, لیکن اگر آپ اس کا نیچرلی جوس نکال کے پیتے ہیں تو اب ہمیں ریسرچرز نے بتایا کہ وہ بہت سی بیماریوں کا سبب بن رہا ہے جوس, نیچرل جوس. تو یہ اسی طرح گنے کا رس ہے یا آپ کہتے ہیں شکر ہے, اس کے اندر کوئی مضر نہیں ہو سکتا, لیکن ڈوز امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ, اور ڈوز کسی کو تو ہم تھوڑا سا بھی نہیں دے سکتے. تو کبھی کبھی نیچرل چیز بھی کسی کے لیے اتنی مناسب نہیں ہوتی, اور کبھی کبھی آرٹیفیشل جو چیز ہے وہ بھی ظاہر ہے انسانوں نے کسی طرح ریسرچ کر کے, اور ڈیزیز جو اب تک بیماریاں آئی ہیں لوگوں کے اوپر جو افتاد پڑی ہے اس کو دیکھ کے انہوں نے ڈیوائز کیا, تو وہ ایک چیز ٹھیک ہوتی ہے. تو یہ ہم جب کہتے ہیں کہ وائٹ شوگر جو ہے وہ بالکل بھی وہ پروسیسڈ ہے اس لیے بالکل مناسب نہیں ہے, تو شکر یا گڑ اچھا ہے, ایسا نہیں ہے. جو شوگر کے مریض ہیں, جو پی سی ایس کے مریض ہیں, یا جو ہمیں وزن کم کرنا ہے, ان کے لیے شہد, چینی, شکر, گڑ بے شک وہ پروسیسڈ ہو یا ان پروسیسڈ ہو وہ تقریباً سب برابر ہے, اور ان کے جسم پہ ایک ہی طرح کا اثر ڈالتی ہیں, موٹاپے پہ ایک ہی طرح کا اثر ڈالتی ہیں. وہ ہم ڈیٹیل ڈبیٹ الگ کر سکتے ہیں کہ وائٹ شوگر جو ہے وہ ذرا ریفائنڈ ہوتی ہے, اس میں صرف کیلوریز پائی جاتی ہیں, جبکہ گڑ میں تھوڑے سے منرلز اور چیزیں اور پائی جا سکتی ہیں. تو وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے, لیکن ان کا افیکٹ سب کا ساری چینی, اب ہم یہ کہیں کہ جی آپ چینی, سفید چینی تو چھوڑ دیں لیکن اس کے بجائے گڑ لے لیں, یا آپ شکر لے لیں, یا اسٹیویا لے لیں, ایسا نہیں ہے. جو بھی عالمی ادارہ صحت اور باقی جتنے بھی گلوبل ہیلتھ کے اوپر جو لوگ بہت سائنٹیفکلی پوری دنیا میں لوگ کام کر رہے ہیں, وہ گڑ, چینی, شہد, شکر کو ایک ہی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں کہ یہ ہیلتھ کو, موٹاپے کو, سیلز کو کس طرح سے امپیکٹ کرتا ہے. ان سب کا انسانی صحت پر ایک جیسا ہی اثر ہے, بے شک وہ سفید چینی ہو, براؤن شوگر ہو یا شکر ہو, ان کے کوئی اثرات مختلف نہیں ہیں. لیکن اسٹیویا جو ہے وہ آپ کو کیلوریز نہیں دیتا, اور وہ آپ کی جسم میں انسولین کی ڈیمانڈ کو اس طرح سے نہیں بڑھاتا, تو اس لیے یہ زیادہ سیف ہے. اور کہا یہ جاتا ہے, ان کی گائیڈ لائنز بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے چینی کا استعمال کرنا ہی ہے اور آپ بہت سویٹ ٹوتھ رکھتے ہیں, میٹھے کے شوقین ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ آپ نان نیوٹریٹو یا آرٹیفیشل سویٹنرز کی طرف جائیں بجائے اس کے کہ آپ چینی کا استعمال بڑھائیں, کیونکہ چینی کے استعمال سے پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ کافی افیکٹ ہو رہی ہے ڈیزیزز بڑھنے کی وجہ سے. اور اب اس وقت پاکستان, اچھا ایک مزے کی, آپ کو مزے کی تو نہیں کہنا چاہیے, ایک عجیب سی بات بتاؤں کہ پاکستانی جو ہیں
وہ پری ڈائبٹیز یعنی ڈائبٹیز کے رسک پہ اپنی جینیٹکس کی وجہ سے زیادہ پہ ہیں یہاں پہ ادھر جو پاکستانی یا ایشینز ہیں. اور اس وقت جو ہم دبلے پتلے بہت سے لوگ ہیں وہ بھی ڈائبٹیز کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس میں زیادہ اس بات کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اپنی چینی کی انٹیک کو دیکھیں. میرے پاس بے تحاشا پیشنٹس ایسے آتے ہیں جن کا میٹھے کا انٹیک بہت زیادہ ہے اور وہ لیتے رہتے ہیں مسلسل, گڑ لیتے رہتے ہیں, شکر لیتے رہتے ہیں, اور پھر ایونچولی ان کو پری ڈائبٹیز یا ڈائبٹیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرف شفٹ آنے کی ضرورت ہے ہمیں آرٹیفیشل سویٹنرز ہم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر شفا, میں یہاں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کو خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ میٹھے کا استعمال جو ہے وہ نہ کریں بالکل بھی, لیکن ڈیفینیٹلی میں نے اسٹارٹنگ میں بات کی کہ کبھی نہ کبھی ان کا بھی دل کرتا ہے کہ یار ہم کچھ میٹھی چیز جو ہے وہ کنزیوم کر لیں. تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اسٹیویا زیادہ بہتر رہتا ہے یا پھر چینی, شکر, جو ہے شہد, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ بہتر رہتی ہیں, یا اگر وہ اسٹیویا کا استعمال کریں تو وہ ان کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہوگا؟ ہاں نہیں, ڈائبیٹکس کو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اول تو آپ اپنی چینی کے ساتھ جو آپ کا ایک ذائقہ ڈیولپ ہوا ہے نا زیادہ میٹھے کا, اس کو کم کرنے کی کوشش کریں. دوسرا یہ کہ اگر آپ کا دل کرتا ہے جیسے آپ چائے پھیکی نہیں پی سکتے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز, تو آپ اسٹیویا پہ یا کسی بھی آرٹیفیشل سویٹنر پہ, جس میں آف کورس ٹاپ آف دا لسٹ اسٹیویا ہی آتا ہے, آپ اس پہ شفٹ ہو جائیں, کیونکہ چینی آپ کو زیادہ نقصان کرے گی. آپ کے جسم میں انسولین یا تو بن نہیں رہا یا ان افیکٹو بنتا ہے یا آپ دوائیوں پہ ہیں, تو اس کی ڈیمانڈ کو, انسولین کی ڈیمانڈ کو چینی, شکر, گڑ سب بڑھاتے ہیں, ایکولی بڑھاتے ہیں. اس کی بجائے اگر آپ اسٹیویا پہ شفٹ ہو جائیں تو وہ زیادہ بہتر آپشن ہے کہ آپ لے لیں, کیونکہ وہ جو یہ ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جتنی بھی یہ فری شوگرز میں آتی ہیں اور یہ ایک ہی جیسا اثر کریں گی. اسٹیویا کے ساتھ لینے جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل سویٹنر آپ لے لیں, اسٹیویا کے ساتھ آپ جو بھی چیز کھانا چاہیں, لیکن اس میں ایک اور قباحت یہ بھی ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اسٹیویا ڈال دیتے ہیں. اب نے کوئی میٹھا بنایا, کوئی حلوہ ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے اندر ویسے بھی نشاستہ یا کاربوہائیڈریٹ کی مقدار بہت زیادہ ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر اسٹیویا ڈال دیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی اب یہ شوگر فری ہو گیا تو ہم اس کو جتنا مرضی کھا سکتے ہیں, تو وہ پورشن سائز زیادہ کھا جائیں گے. یعنی جہاں انہوں نے ایک پیالی کھانی تھی تو وہ زیادہ کھا جائیں گے. مٹھائی ہے, اگر فرض کریں کہ وہ اسٹیویا کی بنی ہوئی ہے یا اس میں ہم نے کوئی بھی آرٹیفیشل سویٹنر ڈالا, تو لوگ اس کو زیادہ کنزیوم کر جائیں گے. تو بات تو پھر وہی آ جائے گی کہ آپ نے زیادہ کھا لیا, موٹاپا تو پھر بھی کم نہیں ہوا. ڈائبٹیز کو تو آپ نے خالی چینی سے اس کا تعلق نہیں ہے, نمبر آف کاربوہائیڈریٹ سے ہے. تو نمبر آف کاربوہائیڈریٹس اگر آپ پھر بھی کنٹرول نہیں کر پا رہے تو اسٹیویا پھر کوئی ہیلپ نہیں کر پائے گا اس وقت. صحیح ہو گیا. اچھا ڈاکٹر شفا, تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین, آج کا جو پورا ایک شو تھا وہ ہم نے صحت کے حوالے سے کیا. ہم نے جانا سے گردوں کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, بچوں کو نفسیاتی طور پہ ٹھیک رکھ کے ان کو صحیح عادات کس طرح سے سکھا سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ لاسٹ میں ہم نے اسٹیویا پلانٹ کی بات کی کہ اسٹیویا پلانٹ جو ہے ہم جو ہے شوگر کے الٹرنیٹیو اس کو یوز کر سکتے ہیں, نہ صرف ڈائبٹیز پیشنٹ بلکہ جن لوگوں کو اوبیسٹی ہے یا وہ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں کیلوریز کی مقدار کم ہو, وہ شوگر کے الٹرنیٹیو جو ہے اسٹیویا کو یوز کر سکتے ہیں. کیونکہ میٹھا بھی کھانا ہے, جسے کہتے ہیں نا میٹھا کھائے بغیر ہمارا کھانا جو ہے وہ بھی نہیں پورا ہوتا, تو اس لیے ہم نے میٹھا بھی لازمی اپنے کھانے میں شامل کرنا ہے. تو ہم اسٹیویا کی مقدار کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور زیادہ مقدار میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن ہم جو ہے شوگر کی مقدار کو تھوڑا کم کر لیں تاکہ ہماری جو صحت ہے, ہماری صحت برقرار رہے گی. تو پھر میں نے جس سے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہم خوبصورت زندگی کا آغاز کر سکیں گے جب ہم صبح اٹھیں گے, ہماری ہیلتھ, ہماری مینٹل, ہماری فزیکل ہیلتھ بالکل ٹھیک ہوگی, تو ہمیں ہر صبح جو ہے بہت خوبصورت اور بہت نئی لگے گی اور ایک نئے جذبات, ایک نئی امیدوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم صبح اٹھیں گے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین, اپنے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے, آپ نے اپنا صحت کا, اپنے آپ کا, تاکہ آپ جو ہیں خوبصورت زندگی کو جنم دے سکیں. کیونکہ آج کل کی زندگی میں ٹینشنیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں, تو اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی 1-2 گھنٹہ دے کے اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور ریلیکس رکھنے کے لیے آپ کے مائنڈ کا ریلیکس ہونا ضروری ہے, مائنڈ کی ریلیکسیشن کے لیے آپ کی صحت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اگلے شو تک کے لیے اپنی میزبان بشریٰ گلفام کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ.